Cambridge Assessment International Education. Cambridge IGCSE examination in Urdu as second language. Paper 2 listening. Turn over now. مشق نمبر 1 سوال نمبر 1 تا 8 سوال نمبر 1 تا 8 کے لیے آپ 8 مختلف حصے سنیں گے۔ ہر سوال کا جواب کتاب میں دی گئی لائن پر تحریر کیجیے۔ آپ کا جواب مختصر ہونا چاہیے۔ آپ ہر حصے کو 2 بار سنیں گے۔ سوال نمبر 1۔ سلیم بھائی، آپ تو عید کا چاند ہی ہو کر رہ گئے ہیں، کہاں ہوتے ہیں آج کل؟ کیا بتاؤں صفدر، سہ ماہی امتحان جان کو آیا ہوا ہے، کہیں آنے جانے کا وقت ہی نہیں ملتا۔ اس کا مطلب ہے موصوف سارا دن گھر میں ہی بند رہتے ہیں۔ کیا کروں صفدر، اگر گھر میں بند ہو کر پڑھائی نہ کروں تو امتحان میں اچھے نمبر کیسے لوں گا؟ وہ تو ٹھیک ہے سلیم بھائی، لیکن کتابی کیڑا بن جانا بھی درست نہیں ہے۔ صحت مند رہنے کے لیے صحت مند سرگرمیاں کرنا بھی ضروری ہے، اور ہر چیز میں اعتدال رکھنا بھی ضروری ہے۔ اگر پورا سال باقاعدگی سے پڑھائی کی جائے اور دیگر صحت مند سرگرمیاں بھی اختیار کی جائیں تو امتحان میں بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کیا جا سکتا ہے۔ سوال نمبر 1۔ سلیم بھائی، آپ تو عید کا چاند ہی ہو کر رہ گئے ہیں، کہاں ہوتے ہیں آج کل؟ کیا بتاؤں صفدر، سہ ماہی امتحان جان کو آیا ہوا ہے، کہیں آنے جانے کا وقت ہی نہیں ملتا۔ اس کا مطلب ہے موصوف سارا دن گھر میں ہی بند رہتے ہیں۔ کیا کروں صفدر، اگر گھر میں بند ہو کر پڑھائی نہ کروں تو امتحان میں اچھے نمبر کیسے لوں گا؟ وہ تو ٹھیک ہے سلیم بھائی، لیکن کتابی کیڑا بن جانا بھی درست نہیں ہے۔ صحت مند رہنے کے لیے صحت مند سرگرمیاں کرنا بھی ضروری ہے، اور ہر چیز میں اعتدال رکھنا بھی ضروری ہے۔ اگر پورا سال باقاعدگی سے پڑھائی کی جائے اور دیگر صحت مند سرگرمیاں بھی اختیار کی جائیں تو امتحان میں بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کیا جا سکتا ہے۔ سوال نمبر 2۔ کیا بات ہے عادل، آج آپ بہت دیر سے اسکول آئے ہیں؟ معافی چاہتا ہوں سر، دراصل میں صبح دیر سے جاگا تھا، اسی لیے اسکول پہنچنے میں دیر ہو گئی۔ دیر سے جاگنے کی کیا وجہ تھی؟ طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ جی سر، میں بالکل ٹھیک ہوں، بس رات کو سونے میں تھوڑی دیر ہو گئی تھی۔ دیر سے کیوں سوئے عادل؟ کیا روز دیر سے سوتے ہو؟ جی سر، میرا معمول ہے کہ میں رات دیر تک پڑھتا ہوں، اس لیے صبح وقت پر جاگنے میں مشکل ہوتی ہے۔ گویا نہ فجر کی نماز نہ صبح کی سیر ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ صحت کا دیوالیہ نکالنے کا ارادہ ہے۔ ارے خدا کے بندے، پڑھنا اپنی جگہ اہم ہے، لیکن تعلیم ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ہر کام اس کے وقت اور تقاضوں کے مطابق کرنا چاہیے۔ فطرت بھی ہمیں وقت کی پابندی سکھاتی ہے۔ اگر سورج مسلسل چمکتا رہے تو کیا ہوگا؟ اس لیے میرا مشورہ ہے کہ اپنی زندگی اور معمولات کو منظم کیجیے۔ سوال نمبر 2۔ کیا بات ہے عادل، آج آپ بہت دیر سے اسکول آئے ہیں؟ معافی چاہتا ہوں سر، دراصل میں صبح دیر سے جاگا تھا، اسی لیے اسکول پہنچنے میں دیر ہو گئی۔ دیر سے جاگنے کی کیا وجہ تھی؟ طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ جی سر، میں بالکل ٹھیک ہوں، بس رات کو سونے میں تھوڑی دیر ہو گئی تھی۔ دیر سے کیوں سوئے عادل؟ کیا روز دیر سے سوتے ہو؟ جی سر، میرا معمول ہے کہ میں رات دیر تک پڑھتا ہوں، اس لیے صبح وقت پر جاگنے میں مشکل ہوتی ہے۔ گویا نہ فجر کی نماز نہ صبح کی سیر ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ صحت کا دیوالیہ نکالنے کا ارادہ ہے۔ ارے خدا کے بندے، پڑھنا اپنی جگہ اہم ہے، لیکن تعلیم ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ہر کام اس کے وقت اور تقاضوں کے مطابق کرنا چاہیے۔ فطرت بھی ہمیں وقت کی پابندی سکھاتی ہے۔ اگر سورج مسلسل چمکتا رہے تو کیا ہوگا؟ اس لیے میرا مشورہ ہے کہ اپنی زندگی اور معمولات کو منظم کیجیے۔
سوال نمبر 3۔ السلام علیکم سدرا، میں نے تمہیں معذرت کے لیے فون کیا ہے۔ ہم زینب کی منگنی کی تقریب میں شرکت نہ کر پائے، جس کا ہمیں بڑا افسوس ہے۔ جی بھائی صاحب، جب آپ کا فون نہ آیا تو میں بہت پریشان ہوئی، کیونکہ منگنی جیسی اہم تقریب آپ چھوڑ نہیں سکتے تھے۔ سوچا خدا خیر کرے۔ کیا کریں سدرا، ہمیں کئی بار بچوں کے لیے اپنی خوشیاں چھوڑنی پڑتی ہیں۔ دراصل منگنی والے دن ارسلان کا اسپورٹس ڈے تھا، وہ چھٹی نہیں کر سکتا تھا، اور ارسلان کو اکیلا چھوڑ کر ہم نہیں آ سکتے تھے۔ بس یہ وجہ ہوئی۔ تم بتاؤ، منگنی کی تقریب کیسی رہی؟ منگنی کی تقریب تو ماشاء اللہ بہت اچھی رہی۔ اللہ کا شکر ہے سب کچھ خیریت سے ہو گیا۔ بس بارش کی وجہ سے لڑکے والے کچھ دیر سے پہنچے، جس کی وجہ سے تھوڑی سی بدمزگی ہوئی۔ کوئی بات نہیں سدرا، ایسے موقع پر تھوڑی بہت اونچ نیچ تو ہوتی رہتی ہے۔ سوال نمبر 3۔ السلام علیکم سدرا، میں نے تمہیں معذرت کے لیے فون کیا ہے۔ ہم زینب کی منگنی کی تقریب میں شرکت نہ کر پائے، جس کا ہمیں بڑا افسوس ہے۔ جی بھائی صاحب، جب آپ کا فون نہ آیا تو میں بہت پریشان ہوئی، کیونکہ منگنی جیسی اہم تقریب آپ چھوڑ نہیں سکتے تھے۔ سوچا خدا خیر کرے۔ کیا کریں سدرا، ہمیں کئی بار بچوں کے لیے اپنی خوشیاں چھوڑنی پڑتی ہیں۔ دراصل منگنی والے دن ارسلان کا اسپورٹس ڈے تھا، وہ چھٹی نہیں کر سکتا تھا، اور ارسلان کو اکیلا چھوڑ کر ہم نہیں آ سکتے تھے۔ بس یہ وجہ ہوئی۔ تم بتاؤ، منگنی کی تقریب کیسی رہی؟ منگنی کی تقریب تو ماشاء اللہ بہت اچھی رہی۔ اللہ کا شکر ہے سب کچھ خیریت سے ہو گیا۔ بس بارش کی وجہ سے لڑکے والے کچھ دیر سے پہنچے، جس کی وجہ سے تھوڑی سی بدمزگی ہوئی۔ کوئی بات نہیں سدرا، ایسے موقع پر تھوڑی بہت اونچ نیچ تو ہوتی رہتی ہے۔ سوال نمبر 4۔ السلام علیکم عبداللہ، امید ہے تم خیریت سے ہوگی۔ میں نے تمہیں فون اس لیے کیا ہے کہ ناصر باغ میں پھولوں کی نمائش لگی ہوئی ہے۔ میں اور عابد آج شام وہاں جانے کا پروگرام بنا رہے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ تم بھی ہمارے ساتھ چلو۔ وعلیکم السلام ارسلان، تمہاری دعوت کا شکریہ، لیکن شاید میں آج تمہارے ساتھ نہ جا سکوں۔ اصل میں ہمارے اسکول میں اسپورٹس ڈے کی تیاریاں ہو رہی ہیں، اسی سلسلے میں کل ہماری فائنل ریہرسل ہے۔ یہ تو کوئی مسئلہ نہیں عبداللہ، ہم آج جانے کے بجائے ہفتے والے دن چلے جاتے ہیں۔ ہفتے کو تو تم فارغ ہو نا؟ اچھا تم ہولڈ کرو، میں امی سے پوچھ لیتا ہوں۔ ہاں بالکل، تم امی سے پوچھ لو، میں ہولڈ پر ہوں۔ ٹھیک ہے ارسلان، امی نے اجازت دے دی ہے، بلکہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم سب بھی پھولوں کی نمائش دیکھنے تمہارے ساتھ جائیں گے۔ اتفاق سے ابا جان بھی ہفتے کو فارغ ہیں۔ یہ تو بہت اچھا ہوا عبداللہ، انشاءاللہ ہفتے کو ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ حافظ۔ سوال نمبر 4۔ السلام علیکم عبداللہ، امید ہے تم خیریت سے ہوگی۔ میں نے تمہیں فون اس لیے کیا ہے کہ ناصر باغ میں پھولوں کی نمائش لگی ہوئی ہے۔ میں اور عابد آج شام وہاں جانے کا پروگرام بنا رہے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ تم بھی ہمارے ساتھ چلو۔ وعلیکم السلام ارسلان، تمہاری دعوت کا شکریہ، لیکن شاید میں آج تمہارے ساتھ نہ جا سکوں۔ اصل میں ہمارے اسکول میں اسپورٹس ڈے کی تیاریاں ہو رہی ہیں، اسی سلسلے میں کل ہماری فائنل ریہرسل ہے۔ یہ تو کوئی مسئلہ نہیں عبداللہ، ہم آج جانے کے بجائے ہفتے والے دن چلے جاتے ہیں۔ ہفتے کو تو تم فارغ ہو نا؟ اچھا تم ہولڈ کرو، میں امی سے پوچھ لیتا ہوں۔ ہاں بالکل، تم امی سے پوچھ لو، میں ہولڈ پر ہوں۔ ٹھیک ہے ارسلان، امی نے اجازت دے دی ہے، بلکہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم سب بھی پھولوں کی نمائش دیکھنے تمہارے ساتھ جائیں گے۔ اتفاق سے ابا جان بھی ہفتے کو فارغ ہیں۔ یہ تو بہت اچھا ہوا عبداللہ، انشاءاللہ ہفتے کو ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ حافظ۔ سوال نمبر 5۔ ٹینس کھیلنے کی وجہ سے میرا وقت ایک اچھی اور صحت مند سرگرمی میں صرف ہوتا ہے، جس کی وجہ سے میں چست و توانا رہتا ہوں اور میری اچھی ورزش بھی ہو جاتی ہے۔
میرے بڑے یہ کہتے ہیں کہ صحت مند جسم صحت مند دماغ کا ضامن ہوتا ہے، لہٰذا اگر میرا جسم صحت مند ہوگا تو پڑھائی میں میرا دماغ بھی بہتر کام کرے گا۔ یہی وجہ ہے کہ میں امتحان میں ہمیشہ اچھے نتائج حاصل کرتا ہوں۔ اپنے تجربے کی بنیاد پر میری اپنے ان دوستوں سے جو کوئی جسمانی سرگرمی نہیں کرتے گزارش ہے کہ وہ کوئی نہ کوئی ایسا کھیل ضرور کھیلیں جس کی وجہ سے ان کا جسم اور دماغ صحت مند رہے۔ سوال نمبر 5۔ ٹینس کھیلنے کی وجہ سے میرا وقت ایک اچھی اور صحت مند سرگرمی میں صرف ہوتا ہے، جس کی وجہ سے میں چست و توانا رہتا ہوں اور میری اچھی ورزش بھی ہو جاتی ہے۔ میرے بڑے یہ کہتے ہیں کہ صحت مند جسم صحت مند دماغ کا ضامن ہوتا ہے، لہٰذا اگر میرا جسم صحت مند ہوگا تو پڑھائی میں میرا دماغ بھی بہتر کام کرے گا۔ یہی وجہ ہے کہ میں امتحان میں ہمیشہ اچھے نتائج حاصل کرتا ہوں۔ اپنے تجربے کی بنیاد پر میری اپنے ان دوستوں سے جو کوئی جسمانی سرگرمی نہیں کرتے گزارش ہے کہ وہ کوئی نہ کوئی ایسا کھیل ضرور کھیلیں جس کی وجہ سے ان کا جسم اور دماغ صحت مند رہے۔ سوال نمبر 6۔ خواتین و حضرات، آپ نے خبریں سنی، اب آپ آج کے موسم کا حال سنیے۔ آج موسم مجموعی طور پر خشک اور گرم رہے گا۔ سندھ اور پنجاب کے اکثر علاقوں میں گرم ہوائیں چلنے کا امکان ہے۔ بلوچستان کے شہروں سبی اور جیکب آباد میں آج بھی شدید گرمی کا امکان ہے اور درجہ حرارت 45 سینٹی گریڈ سے زیادہ رہے گا۔ خیبر پختونخوا، کشمیر اور گلگت بلتستان کے بالائی علاقوں میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ شدید بارش اور یالہ باری خارج از امکان نہیں۔ بلوچستان اور ایران کے ملحقہ علاقوں میں بھی بادل موجود ہیں جو آگے جا کر گوادر اور پسنی کے علاقوں میں بارش کا باعث بنیں گے۔ خیبر پختونخوا، کشمیر اور گلگت بلتستان میں بارش کی وجہ سے دریاؤں اور ندی نالوں میں طغیانی کا امکان ہے۔ نیز ملک کے مختلف حصوں میں گرمی کی لہر موجود رہے گی۔ سوال نمبر 6۔ خواتین و حضرات، آپ نے خبریں سنی، اب آپ آج کے موسم کا حال سنیے۔ آج موسم مجموعی طور پر خشک اور گرم رہے گا۔ سندھ اور پنجاب کے اکثر علاقوں میں گرم ہوائیں چلنے کا امکان ہے۔ بلوچستان کے شہروں سبی اور جیکب آباد میں آج بھی شدید گرمی کا امکان ہے اور درجہ حرارت 45 سینٹی گریڈ سے زیادہ رہے گا۔ خیبر پختونخوا، کشمیر اور گلگت بلتستان کے بالائی علاقوں میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ شدید بارش اور یالہ باری خارج از امکان نہیں۔ بلوچستان اور ایران کے ملحقہ علاقوں میں بھی بادل موجود ہیں جو آگے جا کر گوادر اور پسنی کے علاقوں میں بارش کا باعث بنیں گے۔ خیبر پختونخوا، کشمیر اور گلگت بلتستان میں بارش کی وجہ سے دریاؤں اور ندی نالوں میں طغیانی کا امکان ہے۔ نیز ملک کے مختلف حصوں میں گرمی کی لہر موجود رہے گی۔ سوال نمبر 7۔ کیا آپ مجھے بتا سکتی ہیں کہ لاہور سے اسلام آباد پہنچنے میں کتنا وقت لگے گا؟ اگر موسم صاف ہوا تو آپ 5 گھنٹے میں اسلام آباد پہنچ جائیں گے۔ کیا آپ بتا سکتی ہیں کہ اسلام آباد کے راستے میں کون کون سے اہم مقامات دیکھنے کا موقع ملے گا اور بس کتنی جگہ قیام کرے گی؟ لاہور سے اسلام آباد کے راستے میں آپ کو دریائے راوی، دریائے چناب اور دریائے جہلم کے ساتھ ساتھ سون سکیسر کی وادی دیکھنے کا بھی موقع ملے گا، جن میں اہم سیاحتی مقام کلر کہار کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ ہماری بس راستے میں بھیرا کے مقام پر ایک عارضی اور مختصر قیام کرتی ہے۔ کیا آپ مجھے کھڑکی والی نشست دے سکتی ہیں؟ برائے مہربانی آپ اپنا ٹکٹ مجھے دکھائیے۔ جی یہ لیجیے۔ اس ٹکٹ کے مطابق آپ کی نشست کھڑکی کی طرف ہی ہوگی۔ جی بہت شکریہ۔
سوال نمبر 7 کیا آپ مجھے بتا سکتی ہیں کہ لاہور سے اسلام آباد پہنچنے میں کتنا وقت لگے گا؟ اگر موسم صاف ہوا تو آپ 5 گھنٹے میں اسلام آباد پہنچ جائیں گے۔ کیا آپ بتا سکتی ہیں کہ اسلام آباد کے راستے میں کون کون سے اہم مقامات دیکھنے کا موقع ملے گا اور بس کتنی جگہ قیام کرے گی؟ لاہور سے اسلام آباد کے راستے میں آپ کو دریائے راوی، دریائے چناب اور دریائے جہلم کے ساتھ ساتھ سون سکیسر کی وادی دیکھنے کا بھی موقع ملے گا، جن میں اہم سیاحتی مقام کلر کہار کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ ہماری بس راستے میں بھیرا کے مقام پر ایک عارضی اور مختصر قیام کرتی ہے۔ کیا آپ مجھے کھڑکی والی نشست دے سکتی ہیں؟ برائے مہربانی آپ اپنا ٹکٹ مجھے دکھائیے۔ جی یہ لیجیے۔ اس ٹکٹ کے مطابق آپ کی نشست کھڑکی کی طرف ہی ہوگی۔ جی بہت شکریہ۔ سوال نمبر 8 مجھے ویڈیو گیمز کھیلنے کا بہت شوق ہے اور میرا زیادہ تر وقت اسی میں صرف ہوتا ہے۔ میں یہ سمجھتی ہوں کہ ویڈیو گیمز کھیلنے کی وجہ سے انسان میں فیصلہ کرنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے، لیکن اس شوق کے کچھ نقصانات بھی ہیں۔ سب سے بڑا تو یہ نقصان ہے کہ انسان کا جسم سست ہو جاتا ہے اور کچھ اور کرنے کو دل نہیں کرتا، جس کی وجہ سے ہم پڑھائی پر بھی توجہ نہیں دے پاتے، جو کہ ہمیں دینی چاہیے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ میں اکثر اسکول کا کام وقت پر نہیں کر پاتی اور مجھے اسکول میں اساتذہ کے سامنے شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور میرا امتحانی نتیجہ بھی کوئی اتنا اچھا نہیں ہوتا۔ سوال نمبر 8 مجھے ویڈیو گیمز کھیلنے کا بہت شوق ہے اور میرا زیادہ تر وقت اسی میں صرف ہوتا ہے۔ میں یہ سمجھتی ہوں کہ ویڈیو گیمز کھیلنے کی وجہ سے انسان میں فیصلہ کرنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے، لیکن اس شوق کے کچھ نقصانات بھی ہیں۔ سب سے بڑا تو یہ نقصان ہے کہ انسان کا جسم سست ہو جاتا ہے اور کچھ اور کرنے کو دل نہیں کرتا، جس کی وجہ سے ہم پڑھائی پر بھی توجہ نہیں دے پاتے، جو کہ ہمیں دینی چاہیے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ میں اکثر اسکول کا کام وقت پر نہیں کر پاتی اور مجھے اسکول میں اساتذہ کے سامنے شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور میرا امتحانی نتیجہ بھی کوئی اتنا اچھا نہیں ہوتا۔ مشق نمبر 1 ختم ہوئی۔ اب آپ تھوڑی دیر میں مشق نمبر 2 سنیں گے، لہٰذا کتاب میں دیے گئے مشق نمبر 2 کے سوالات غور سے پڑھیے۔ مشق نمبر 2 سوال نمبر 9 سورج مکھی پھول کے بارے میں آپ ایک رپورٹ سنیے اور کتاب میں دیے گئے جملوں کی خالی جگہوں کو 1 یا 2 الفاظ لکھ کر جملے مکمل کیجیے۔ آپ یہ رپورٹ 2 بار سنیں گے۔ سورج مکھی کا پھول قدیم زمانے سے ہی ایک مشہور اور اہم پھول رہا ہے۔ ہمارے یہاں قدیم عمارات کے دروازوں اور دیواروں پر بنے ہوئے بہت سے پھولوں میں سے ایک سورج مکھی کا پھول بھی ہے۔ قدیم زمانے میں اسے خوشحالی کی علامت سمجھتے ہوئے اس کا نقش یا تصویر گھروں کے دروازوں پر بنائی جاتی تھی۔ ویسے یہ پھول ہوتا بھی بہت خوبصورت ہے۔ اس کی پتیوں کا رنگ پیلا ہوتا ہے، جبکہ اس کے درمیان میں ایک سیاہ دائرے میں اس کے بیج ہوتے ہیں۔ جب یہ پھول مرجھا جاتا ہے تو یہ بیج زمین پر گر جاتے ہیں۔ پھر سفر شروع ہوتا ہے نئے پودوں کا۔ ان بیجوں کو کیڑے مکوڑے اور پرندے اٹھا کر لے جاتے ہیں اور انہیں مختلف جگہوں پر گرا دیتے ہیں۔ یوں ان کے بڑھنے کا عمل جاری رہتا ہے۔ لیکن اب تو اس پھول کی فصل کی باقاعدہ کاشت بھی کی جاتی ہے۔
اس کی بات تو ہم بعد میں کرتے ہیں، لیکن یہاں اس پھول کی خصوصیات میں سے چند کا ذکر ضروری ہے۔ اس پھول سے ایک مکھی کو بہت پیار ہے اور وہ ہے شہد کی مکھی۔ تو جناب، جب بھی آپ شہد لیجئے تو سمجھ لیجئے اس میں سورج مکھی کے پھولوں کا رس بھی شامل ہو سکتا ہے۔ یوں شہد کی مکھی ان پھولوں کا رس ہم تک پہنچانے کا باعث بنتی ہے۔ ویسے تو سب پھول ہی ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں، لیکن یہ پھول تو خاص طور پر دیگر پھولوں سے بہت مختلف ہے۔ یہ پھول دوسرے پھولوں سے اس لیے مختلف ہے کیونکہ یہ سورج کے مطابق اپنا رخ تبدیل کرتا رہتا ہے۔ سورج مشرق کی طرف تو یہ بھی مشرق کی طرف، سورج مغرب کی طرف تو یہ بھی مغرب کی طرف۔ یہ ایسا کیوں کرتا ہے؟ اس کی دو وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ کہ اسے اپنے بڑھنے کے عمل کو تیز کرنے کے لیے سورج سے توانائی حاصل کرنی ہوتی ہے، چنانچہ یہ سورج کی طرف رخ کر لیتا ہے۔ دوسری وجہ بڑے مزے کی ہے۔ یہ چاہتا ہے کہ پھولوں کا رس حاصل کرنے والے کیڑے مکوڑے اس کی طرف متوجہ ہوں، جیسے شہد کی مکھیاں وغیرہ۔ دراصل اوس گرنے سے پودے بھیگ جاتے ہیں یا کچھ سرد ہو جاتے ہیں تو شہد کی مکھیاں ان پودوں کا رخ کرتی ہیں جو گیلے نہیں ہوتے اور کچھ گرم بھی ہوتے ہیں، یعنی یہ عام طور پر گرم پھولوں کی طرف متوجہ ہوتی ہیں۔ اس لیے یہ سورج کی طرف رخ کر کے خود کو گرم رکھتا ہے۔ بتانے والے بتاتے ہیں کہ جب یہ پھول بڑا ہو جاتا ہے تو یہ اپنا رخ مغرب کی طرف کر لیتا ہے تاکہ اس کے پچھلے حصے کو حرارت ملے، کیونکہ اگلے حصے میں بیج ہوتے ہیں۔ سورج مکھی کا پھول ٹہنی دار پودے پر کھلتا ہے جو عام طور پر پھولوں کی نسبت زیادہ لمبا ہوتا ہے اور اس کی لمبائی 3 میٹر تک ہو سکتی ہے۔ اب آپ یہ رپورٹ دوبارہ سنیے۔ سورج مکھی کا پھول قدیم زمانے سے ہی ایک مشہور اور اہم پھول رہا ہے۔ ہمارے یہاں قدیم عمارات کے دروازوں اور دیواروں پر بنے ہوئے بہت سے پھولوں میں سے ایک سورج مکھی کا پھول بھی ہے۔ قدیم زمانے میں اسے خوشحالی کی علامت سمجھتے ہوئے اس کا نقش یا تصویر گھروں کے دروازوں پر بنائی جاتی تھی۔ ویسے یہ پھول ہوتا بھی بہت خوبصورت ہے۔ اس کی پتیوں کا رنگ پیلا ہوتا ہے، جبکہ اس کے درمیان میں ایک سیاہ دائرے میں اس کے بیج ہوتے ہیں۔ جب یہ پھول مرجھا جاتا ہے تو یہ بیج زمین پر گر جاتے ہیں۔ پھر سفر شروع ہوتا ہے نئے پودوں کا۔ ان بیجوں کو کیڑے مکوڑے اور پرندے اٹھا کر لے جاتے ہیں اور انہیں مختلف جگہوں پر گرا دیتے ہیں۔ یوں ان کے بڑھنے کا عمل جاری رہتا ہے۔ لیکن اب تو اس پھول کی فصل کی باقاعدہ کاشت بھی کی جاتی ہے۔ اس کی بات تو ہم بعد میں کرتے ہیں، لیکن یہاں اس پھول کی خصوصیات میں سے چند کا ذکر ضروری ہے۔ اس پھول سے ایک مکھی کو بہت پیار ہے اور وہ ہے شہد کی مکھی۔ تو جناب، جب بھی آپ شہد لیجئے تو سمجھ لیجئے اس میں سورج مکھی کے پھولوں کا رس بھی شامل ہو سکتا ہے۔ یوں شہد کی مکھی ان پھولوں کا رس ہم تک پہنچانے کا باعث بنتی ہے۔ ویسے تو سب پھول ہی ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں، لیکن یہ پھول تو خاص طور پر دیگر پھولوں سے بہت مختلف ہے۔ یہ پھول دوسرے پھولوں سے اس لیے مختلف ہے کیونکہ یہ سورج کے مطابق اپنا رخ تبدیل کرتا رہتا ہے۔ سورج مشرق کی طرف
تو یہ بھی مشرق کی طرف، سورج مغرب کی طرف تو یہ بھی مغرب کی طرف۔ یہ ایسا کیوں کرتا ہے؟ اس کی دو وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ کہ اسے اپنے بڑھنے کے عمل کو تیز کرنے کے لیے سورج سے توانائی حاصل کرنی ہوتی ہے، چنانچہ یہ سورج کی طرف رخ کر لیتا ہے۔ دوسری وجہ بڑے مزے کی ہے، یہ چاہتا ہے کہ پھولوں کا رس حاصل کرنے والے کیڑے مکوڑے اس کی طرف متوجہ ہوں، جیسے شہد کی مکھیاں وغیرہ۔ دراصل اوس گرنے سے پودے بھیگ جاتے ہیں یا کچھ سرد ہو جاتے ہیں، تو شہد کی مکھیاں ان پودوں کا رخ کرتی ہیں جو گیلے نہیں ہوتے اور کچھ گرم بھی ہوتے ہیں، یعنی یہ عام طور پر گرم پھولوں کی طرف متوجہ ہوتی ہیں۔ اس لیے یہ سورج کی طرف رخ کر کے خود کو گرم رکھتا ہے۔ بتانے والے بتاتے ہیں کہ جب یہ پھول بڑا ہو جاتا ہے تو یہ اپنا رخ مغرب کی طرف کر لیتا ہے تاکہ اس کے پچھلے حصے کو حرارت ملے، کیونکہ اگلے حصے میں بیج ہوتے ہیں۔ سورج مکھی کا پھول ٹہنی دار پودے پر کھلتا ہے جو عام طور پر پھولوں کی نسبت زیادہ لمبا ہوتا ہے اور اس کی لمبائی 3 میٹر تک ہو سکتی ہے۔ مشق نمبر 2 ختم ہوئی۔ اب آپ تھوڑی دیر میں مشق نمبر 3 سنیں گے، لہٰذا کتاب میں دیے گئے مشق نمبر 3 کے سوالات غور سے پڑھیے۔ مشق نمبر 3، سوال نمبر 10۔ آپ تعلیم سے متعلق 6 لوگوں کی گفتگو سن رہے ہیں۔ کتاب میں دی گئی ہر شخص کی رائے کو انگریزی حروف A تا G سے ظاہر کیا گیا ہے، لہٰذا ہر شخص کی رائے کا صحیح حرف A تا G اس کے درست خانے میں لکھیے۔ یاد رکھیے، انگریزی کے ہر حرف کا استعمال صرف ایک بار کیا جائے گا۔ انگریزی کا ایک حرف اضافی ہے جسے استعمال کرنے کی ضرورت نہیں۔ آپ یہ گفتگو 2 بار سنیں گے۔ پہلی رائے: میرے خیال میں اب دور بدل گیا ہے، لہٰذا دور کے تقاضے بھی بدل جانے چاہئیں۔ ٹیکنالوجی کے اس دور میں بچوں کو اسکول بھیجنے کے بجائے گھر پر ہی تعلیم دینی چاہیے۔ اس طرح ہم اسکولوں کی بھاری فیسوں سے بھی بچ سکتے ہیں۔ دوسری رائے: میرے نزدیک اسکول بچے کے لیے ایک انتہائی اہم جگہ ہے جہاں بچہ معاشرت سیکھتا ہے، اٹھنے بیٹھنے کے آداب سیکھتا ہے، مختلف لوگوں کے ساتھ مختلف رویے اپنانا سیکھتا ہے، رواداری، لین دین اور تعاون جیسے اقدار سیکھتا ہے۔ گھر میں یہ سب ممکن نہیں۔ تیسری رائے: گھر میں ہم بچوں کو چند کتابوں ہی سے استفادہ کروا سکتے ہیں، لیکن اسکول میں بچوں کے سامنے ایک بڑی لائبریری موجود ہوتی ہے جہاں اس کی عمر اور جماعت کے مطابق ہر طرح کی کتابیں موجود ہوتی ہیں جنہیں وہ پڑھتا ہے تو اس کے علم میں اضافہ ہوتا ہے۔ گھر میں ہمارے لیے یہ ممکن ہی نہیں کہ ہم بچے کے لیے ایک لائبریری کا اہتمام کر سکیں، چنانچہ اسکول کی تعلیم اس لیے بہتر ہے کہ وہاں بچہ لائبریری سے استفادہ کر سکتا ہے۔ چوتھی رائے: میرے خیال میں گھر میں ہم بچے کو پڑھائی کے لیے وہ آرام دہ ماحول دے سکتے ہیں جو اسکول میں میسر نہیں ہوتا۔
جب بچے کو ایک اچھا ماحول ملے گا تو اس کی صلاحیتوں اور تعلیمی استعداد میں اضافہ ہوگا۔ گھر کے ماحول میں اپنائیت ہوگی، اسے اپنی چیزوں کو سنبھالنے اور رکھنے کا سلیقہ آئے گا جو آئندہ کی عملی زندگی میں اس کے لیے معاون ہوگا۔ پانچویں رائے، اسکول میں بہت سے بچے ہوتے ہیں، اس لیے ہر بچے پر انفرادی توجہ نہیں دی جا سکتی، جبکہ گھر میں بچے کو انفرادی توجہ دیتے ہوئے تعلیم دی جا سکتی ہے، اور اس طرح اس پہلو کی نشاندہی میں بہت آسانی ہوتی ہے جس میں اسے معاونت اور مدد یا اضافی توجہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ چھٹی رائے، ہمیں بچے کی ذہنی پرورش کے ساتھ ساتھ جسمانی پرورش کے پہلو کو بھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ گھر میں بچہ زیادہ تر گھریلو اقسام کے کھیل کھیلتا ہے، جبکہ ایسے جسمانی کھیل جن سے ان کی جسمانی پرورش ہو کھیلنے سے یا تو محروم رہتا ہے یا اسے بہت کم موقع ملتا ہے۔ لیکن اسکول میں اسے بڑے کھیل کھیلنے کا موقع ملتا ہے جس کی وجہ سے اس کی جسمانی پرورش ہوتی ہے۔ اب آپ یہ گفتگو دوبارہ سنیے۔ پہلی رائے، میرے خیال میں اب دور بدل گیا ہے، لہٰذا دور کے تقاضے بھی بدل جانے چاہئیں۔ ٹیکنالوجی کے اس دور میں بچوں کو اسکول بھیجنے کے بجائے گھر پر ہی تعلیم دینی چاہیے۔ اس طرح ہم اسکولوں کی بھاری فیسوں سے بھی بچ سکتے ہیں۔ دوسری رائے، میرے نزدیک اسکول بچے کے لیے ایک انتہائی اہم جگہ ہے جہاں بچہ معاشرت سیکھتا ہے، اٹھنے بیٹھنے کے آداب سیکھتا ہے، مختلف لوگوں کے ساتھ مختلف رویے اپنانا سیکھتا ہے، رواداری، لین دین اور تعاون جیسے اقدار سیکھتا ہے۔ گھر میں یہ سب ممکن نہیں۔ تیسری رائے، گھر میں ہم بچوں کو چند کتابوں ہی سے استفادہ کروا سکتے ہیں، لیکن اسکول میں بچوں کے سامنے ایک بڑی لائبریری موجود ہوتی ہے جہاں اس کی عمر اور جماعت کے مطابق ہر طرح کی کتابیں موجود ہوتی ہیں جنہیں وہ پڑھتا ہے تو اس کے علم میں اضافہ ہوتا ہے۔ گھر میں ہمارے لیے یہ ممکن ہی نہیں کہ ہم بچے کے لیے ایک لائبریری کا اہتمام کر سکیں، چنانچہ اسکول کی تعلیم اس لیے بہتر ہے کہ وہاں بچہ لائبریری سے استفادہ کر سکتا ہے۔ چوتھی رائے، میرے خیال میں گھر میں ہم بچے کو پڑھائی کے لیے وہ آرام دہ ماحول دے سکتے ہیں جو اسکول میں میسر نہیں ہوتا۔ جب بچے کو ایک اچھا ماحول ملے گا تو اس کی صلاحیتوں اور تعلیمی استعداد میں اضافہ ہوگا۔ گھر کے ماحول میں اپنائیت ہوگی، اسے اپنی چیزوں کو سنبھالنے اور رکھنے کا سلیقہ آئے گا جو آئندہ کی عملی زندگی میں اس کے لیے معاون ہوگا۔ پانچویں رائے، اسکول میں بہت سے بچے ہوتے ہیں، اس لیے ہر بچے پر انفرادی توجہ نہیں دی جا سکتی، جبکہ گھر میں بچے کو انفرادی توجہ دیتے ہوئے تعلیم دی جا سکتی ہے، اور اس طرح اس پہلو کی نشاندہی میں بہت آسانی ہوتی ہے جس میں اسے معاونت اور مدد یا اضافی توجہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ چھٹی رائے، ہمیں بچے کی ذہنی پرورش کے ساتھ ساتھ جسمانی پرورش کے پہلو کو بھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ گھر میں بچہ زیادہ تر گھریلو اقسام کے کھیل کھیلتا ہے، جبکہ ایسے جسمانی کھیل جن سے ان کی جسمانی پرورش ہو کھیلنے سے یا تو محروم رہتا ہے یا اسے بہت کم موقع ملتا ہے۔ لیکن اسکول میں اسے بڑے کھیل کھیلنے کا موقع ملتا ہے جس کی وجہ سے اس کی جسمانی پرورش ہوتی ہے۔ مشق نمبر 3 ختم ہوئی۔ اب آپ تھوڑی دیر میں مشق نمبر 4 سنیں گے، لہٰذا کتاب میں دیے گئے مشق نمبر 4 کے سوالات غور سے پڑھیے۔
مشق نمبر 4 سوال نمبر 11 تا 18 آپ دو اساتذہ کے درمیان کتاب اور ٹیکنالوجی کے موضوع پر ہونے والی گفتگو سن رہے ہیں۔ کتاب میں دیے گئے ہر سوال کے ممکنہ جوابات A، B یا C میں سے صحیح جواب کے سامنے دیے گئے خانے میں درست کا نشان لگائیے۔ آپ یہ گفتگو 2 بار سنیں گے۔ السلام علیکم راشد صاحب۔ راشد صاحب، کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کتب بینی کی آخری صدی ہے کیونکہ ٹیکنالوجی کتب بینی کی جگہ لے رہی ہے؟ وعلیکم السلام ذیشان صاحب، آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھے بولنے کا موقع دیا۔ ذیشان صاحب، میں نہیں سمجھتا کہ ایسا کچھ ہے۔ کتاب پڑھنے والا کتاب کے ساتھ ایک رشتہ استوار کر لیتا ہے جو ٹیکنالوجی کے ساتھ ممکن ہی نہیں۔ اسی رشتے کی وجہ سے کتاب پڑھنے والا کتاب کو سنبھال کر رکھتا ہے۔ جی راشد صاحب، یہ بات ٹھیک ہے کہ کتاب پڑھنے والا کتاب کو سنبھال کر رکھتا ہے، لیکن وہ اپنی ہر پسندیدہ کتاب کو سنبھال کر نہیں رکھ سکتا کیونکہ اسے جگہ کا مسئلہ بھی درپیش ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ کتاب کا شوقین کتنی کتابیں خرید سکتا ہے؟ ظاہر ہے وہ ایک حد تک ہی خریدے گا، جبکہ ٹیکنالوجی کی وجہ سے ہر کتاب جو انٹرنیٹ پر موجود ہے وہ اس تک بآسانی پہنچ سکتا ہے۔ دیکھیے، لکھنے والا ایک کتاب ہی لکھتا ہے، چاہے وہ قلم سے لکھے یا کمپیوٹر پر لکھے، اور وہ کتاب ہی تو ہوتی ہے جو کمپیوٹر پر یا نیٹ پر میسر ہوتی ہے۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ بہت سی ویب سائٹس اس لیے مشہور ہیں کہ ان پر کتابیں موجود ہوتی ہیں۔ کاغذ کی قیمتیں بڑھنے کی وجہ سے کتاب کی قیمتیں بھی بڑھ جاتی ہیں، جبکہ ٹیکنالوجی میں یہ مسئلہ نہیں ہوتا۔ لیکن ٹیکنالوجی نے قیمتوں کا مسئلہ تو حل نہیں کیا۔ ویب سائٹس پر بھی کتابیں فروخت ہوتی ہیں۔ ویب سائٹس والے اپنی کتابیں فروخت کرنے کے لیے 1-2 کتابیں بلا معاوضہ فروخت کرتے ہیں، اور زیادہ کتابیں پڑھنی ہوں تو قیمت ادا کی جاتی ہے، یعنی وہ مفت کتاب دے کر لالچ دیتے ہیں تاکہ لوگ ان کی کتابیں پڑھیں۔ ٹیکنالوجی نے کتاب کے لیے جگہ کے مسئلے کو بھی حل کر دیا ہے۔ اب کتابیں رکھنے کے لیے آپ کو کمرے بنانے کی ضرورت نہیں۔ یہ کتابیں کمپیوٹر میں رکھی جا سکتی ہیں، اور اگر کمپیوٹر میں بھی جگہ نہیں تو گوگل ڈرائیو میں رکھی جا سکتی ہیں۔ اب کئی آن لائن فورم بن گئے ہیں جہاں آپ اپنی کتاب رکھ سکتے ہیں۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ یہ کتابیں کاغذ سے بنتی ہیں اور کاغذ درخت سے، تو جتنی کتابیں شائع کی جائیں گی اتنے ہی درخت کاٹے جائیں گے۔ درختوں کو کٹائی سے بچانے کے لیے ضروری ہے کہ کتاب کو ٹیکنالوجی پر منتقل کیا جائے۔ ذیشان صاحب، یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ اس پر جتنی بھی بات کی جائے کم ہے۔ جی بالکل، مگر اس گفتگو میں آپ کی فعال شرکت پر آپ کا شکریہ۔ جی ذیشان صاحب، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ اب آپ یہ گفتگو دوبارہ سنیے۔ السلام علیکم راشد صاحب۔ راشد صاحب، کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کتب بینی کی آخری صدی ہے کیونکہ ٹیکنالوجی کتب بینی کی جگہ لے رہی ہے؟ وعلیکم السلام ذیشان صاحب، آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھے بولنے کا موقع دیا۔ ذیشان صاحب، میں نہیں سمجھتا کہ ایسا کچھ ہے۔ کتاب پڑھنے والا کتاب کے ساتھ ایک رشتہ استوار کر لیتا ہے جو ٹیکنالوجی کے ساتھ ممکن ہی نہیں۔ اسی رشتے کی وجہ سے کتاب پڑھنے والا کتاب کو سنبھال کر رکھتا ہے۔ جی راشد صاحب، یہ بات ٹھیک ہے کہ کتاب پڑھنے والا کتاب کو سنبھال کر رکھتا ہے، لیکن وہ اپنی ہر پسندیدہ کتاب کو سنبھال کر نہیں رکھ سکتا کیونکہ اسے جگہ کا مسئلہ بھی درپیش ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ کتاب کا شوقین کتنی کتابیں خرید سکتا ہے؟ ظاہر ہے وہ ایک حد تک ہی خریدے گا، جبکہ ٹیکنالوجی کی وجہ سے ہر کتاب جو انٹرنیٹ پر موجود ہے وہ اس تک بآسانی پہنچ سکتا ہے۔ دیکھیے، لکھنے والا ایک کتاب ہی لکھتا ہے، چاہے وہ قلم سے لکھے یا کمپیوٹر پر لکھے،
اور وہ کتاب ہی تو ہوتی ہے جو کمپیوٹر پر یا نیٹ پر میسر ہوتی ہے۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ بہت سی ویب سائٹس اس لیے مشہور ہیں کہ ان پر کتابیں موجود ہوتی ہیں۔ کاغذ کی قیمتیں بڑھنے کی وجہ سے کتاب کی قیمتیں بھی بڑھ جاتی ہیں، جبکہ ٹیکنالوجی میں یہ مسئلہ نہیں ہوتا۔ لیکن ٹیکنالوجی نے قیمتوں کا مسئلہ تو حل نہیں کیا۔ ویب سائٹس پر بھی کتابیں فروخت ہوتی ہیں۔ ویب سائٹس والے اپنی کتابیں فروخت کرنے کے لیے 1-2 کتابیں بلا معاوضہ فروخت کرتے ہیں، اور زیادہ کتابیں پڑھنی ہو تو قیمت ادا کی جاتی ہے، یعنی وہ مفت کتاب دے کر لالچ دیتے ہیں تاکہ لوگ ان کی کتابیں پڑھیں۔ ٹیکنالوجی نے کتاب کے لیے جگہ کے مسئلے کو بھی حل کر دیا ہے۔ اب کتابیں رکھنے کے لیے آپ کو کمرے بنانے کی ضرورت نہیں۔ یہ کتابیں کمپیوٹر میں رکھی جا سکتی ہیں، اور اگر کمپیوٹر میں بھی جگہ نہیں تو گوگل ڈرائیو میں رکھی جا سکتی ہیں۔ اب کئی آن لائن فورم بن گئے ہیں جہاں آپ اپنی کتاب رکھ سکتے ہیں۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ یہ کتابیں کاغذ سے بنتی ہیں، اور کاغذ درخت سے، تو جتنی کتابیں شائع کی جائیں گی اتنے ہی درخت کاٹے جائیں گے۔ درختوں کو کٹائی سے بچانے کے لیے ضروری ہے کہ کتاب کو ٹیکنالوجی پر منتقل کیا جائے۔ ذیشان صاحب، یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ اس پر جتنی بھی بات کی جائے کم ہے۔ جی بالکل، مگر اس گفتگو میں آپ کی فعال شرکت پر آپ کا شکریہ۔ جی ذیشان صاحب، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ لسننگ پریکٹس کی یہ ریکارڈنگ یہاں ختم ہوئی، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ امتحان بھی ختم ہوا۔ لسننگ پریکٹس کی مزید ریکارڈنگ سننے کے لیے ہماری ویب سائٹ www.bookmark.com.pk کا وزٹ کیجیے۔